الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ اس چیز میں جو وہ کھا چکے، جب وہ ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، پھر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر وہ تقوی اختیار کرنے اور نیکی کریں، اور اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی اساس، اس کے اخلاقی قوانین، اس کے معاشرتی قوانین، اس کے وہ قانون جو انسان کے جسم پر لاگو ہوتے ہیں، اور اس کے وہ قوانین جو معاشرے پر علی الاطلاق ہوتے ہیں، ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک تدریج کے عمل میں چلایا ہے۔ ایک دم سے کسی چیز کا حرام کر دینا یہ بہت وزنی چیز تھی مسلمانوں پر، چونکہ دعوت کا میدان ایسی جگہ پر کھولا گیا تھا جہاں پر سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دینا تھی جو اپنے تو تھے لیکن اندر سے وہ اس قدر کٹے ہوئے تھے کہ ان کو اللہ کی پہچان بھی نہ تھی۔ صرف اور صرف بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، شراب پینا، جوئے کھیلنا، قسمت کے پانسے پلٹنا اور بڑی بڑی ایسی قباحات ان کے درمیان موجود تھیں کہ ایسی قوم کو دوسری اقوام جاہل، اجڑ، گنوار کے نام سے یاد کیا کرتی تھی۔ لیکن جہاں اس قوم کے اندر، عربیوں کے اندر بڑی قباحات موجود تھیں، وہاں کچھ ایسی اچھائیاں بھی موجود تھیں جو دیگر اقوام میں موجود نہیں تھیں، جیسے کہ یہ اپنے اندر غیرت بڑی رکھا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ وعدے کی پاسداری کرنا، زبان پہ پورا اترنا ان کا خاصہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، بالخصوص شراب کو اور جوئے کو، ہمارے سامنے ایک تدریجی عمل چلا ہوا ہے۔ انسان مورل لا کو دیکھ لے یا فزیکل قوانین کو دیکھ لے، ان سارے قوانین میں اللہ رب العزت بندے کو پہلے دکھاتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کو ہم تمہارے لیے حرام کر رہے ہیں، بے شک تمہیں اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن تم دیکھتے ہو صرف اپنے فائدے کو۔ ہمارے سامنے پوری دنیا ہے، پوری انسانیت ہے، ہم نے انسانیت کی بقا کو لینا ہے۔ اگر ہم تمہیں بچانے کی کوشش کریں یا صرف تمہاری مانیں، اگر تمہاری من مرضیاں دیکھیں اور تمہاری مرضی کا دین لیں، تو پھر تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک ایسی قوت حاکمہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے جس کو ہم اللہ کا نام دیتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ گناہ بھی کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا اور پھر گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جب انسان توبہ کے راستوں پر چل نکلتا ہے تو اس کو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگی کو اپنا لیتا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے اور بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہترین اور خوبصورت رنگ کس کا ہوگا۔ اور جب اس رنگ میں بندہ رنگا جاتا ہے تو صحابہ کرام کی زبانوں پر کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں تو رنگے جا چکے ہیں، لیکن شراب کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہمارے کچھ ایسے ساتھی تھے، ہمارے کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے شراب پی لی تھی، وہ اس حال میں فوت ہوئے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں شراب تھی، ان کا کیا بنے گا؟ اندازہ کیجئے، ایک طرف تو اپنی آپ کی پڑی ہوئی ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کا حکم آیا فوراً سے پہلے انہوں نے شراب کو انڈیل دیا، مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ جاتا ہے، اور دوسری طرف اسلامی اخوت کا ایسا درس دیا کہ اپنے فوت شدگان بھائیوں کے لیے سوال کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے جن بھائیوں نے شراب پی تھی ان کا کیا بنے گا۔ اور جب اس کیفیت کو دیکھا گیا، اللہ رب العزت کو یہ کیفیت بڑی پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے بندوں کے سامنے یہ بات رکھی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا،
ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب یہ حکم نازل کیا گیا کہ شراب اور جوا یہ دونوں گناہ کے کام ہیں، ابھی ان کی کراہت کو نازل کیا گیا تھا، اور وہ وقت بھی تھا جب یہ کہا گیا کہ ان دونوں میں نفع بڑا زیادہ ہے۔ انسان شراب پی کر ذہنی طور پہ کچھ سکون حاصل کر لیتا ہے، اور جوا کھیل کر وقتی طور پہ اس کو کچھ مالی فائدہ مل جاتا ہے، لیکن یہ بنیادیں ایسی ہیں جو بڑی کمزور ہیں، لہٰذا اس کو ہم یہی کہیں گے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز نہیں پڑھنی اگر تم نشے کی حالت میں ہو، نماز سے دور ہو جانا ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اس شراب کے ذریعے سے، اپنی گندی چیزوں کے ذریعے سے، یہ جو گندے کام ہیں، شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے، پانسوں کی وجہ سے، فال کی وجہ سے، بدشگونیوں کی وجہ سے تمہارے درمیان بغض ڈال دے، حسد ڈال دے، تمہاری آپس میں لڑائیاں کروا دے۔ اللہ اس چیز سے تمہیں منع کرتا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ گناہ کا کام کر لیا لیکن تم اب اس کو گناہ سمجھتے ہو، ہوا کیا تھا؟ ہمارے سامنے میں نے مثال دی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا رخ پھیرا تھا تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول، ہم نے جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جس نے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تم نے مان لیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو تم ادھر منہ کر کے ہی نماز پڑھو، اس میں ہی تمہاری نجات ہے۔ بعینی ہی ہم نے پہلے لوگوں کو شراب کی کراہت کا حکم دیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت محتاط صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ شراب نہیں پینی اور وہ رک گئے تھے، لیکن جنہوں نے ابھی اس چیز کو لائٹ لیا تھا، ابھی سمجھا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ایک رخصت دی ہوئی تھی، انہوں نے اس رخصت کو استعمال کیا، اور پھر آخر کار یہ ہوا کہ جب شراب کو حرام کر دیا گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چیز جو عادت بن چکی ہو، جو گٹی میں پڑ چکی ہو اور نسلوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہو، جس کا کاروبار چلتا ہو اور جس کے بغیر گزارا ناممکن ہو، ایسے لوگوں کو جب یہ بتایا جائے ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب کو اللہ رب العزت کی طرف سے بین کر دیا گیا ہے، جب یہ کیفیت داخل ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مدینہ کی گلیوں کے اندر جب اعلان ہوتا ہے تو وہاں پر شراب بہ نکلتی ہے۔ یہ اصل میں وہ کام تھا جو اللہ رب العزت نے دلوں کی تیاری کروائی ہے، اور یہ دل کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو دل کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے تو سارا جسم سیدھا رہتا ہے، سارا جسم صالح رہتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے، اگر اس لوتھڑے میں کجی آ جائے، وہ کج روی اختیار کر لے تو بندہ سیدھا جہنم کے اندر جا کے گرتا ہے۔ الا وہی القلب، ذہن میں رکھنا کہ وہ دل ہے۔ جب انسان کا دل ٹھیک نہیں رہتا اور یہ جوا کھیلنے سے، شراب پینے سے، رب کی نافرمانیاں کرنے سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دلوں کے اوپر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر ایمان کی پھوار گرتی رہتی ہے، ایمان دکھایا جاتا رہتا ہے، مسجد سے اذان کی پکار آتی ہے، اور پھر اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرنی، زبان سے جھوٹ نہیں نکالنا، یا اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے دل کی سنتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی کھوپڑی کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اور جب یہاں سے آگے بات چلتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو پہلے جو ہم نے حکم دیا تھا اس پر تم پورے اترے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم نے پہلے شراب کی حرمت مکمل طور پہ نازل نہیں کی تھی، وہ لوگ اس سے بچتے رہے، اور شراب کو اگر انہوں نے استعمال بھی کیا ہے تو ابھی وہ حرام نہیں ہوئی تھی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اب بھی یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی گناہ کے بارے میں علم نہ ہو اور وہ کر رہا ہو تو پھر اس پر گناہ نہیں ہوتا،
گناہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب بندے کو پتہ بھی ہو اور وہ گناہ بھی کر رہا ہو۔ ہم اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہیں کہ یار اللہ کے رسول ابھی یہاں پہ بات ہوتی ہے، آگے سے وہ کہتے ہیں یار چپ کر جاؤ۔ پوچھا کیوں چپ کر جاؤ؟ یار اگر ہمیں پتہ لگ گیا نا تو پھر گناہ ہونا شروع ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نواس بن سمعان آتے ہیں، آ کر کہا اللہ کے رسول گناہ کے بارے میں بتائیے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ کہا والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ وہ تیرے سینے میں کھٹکتا رہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ تیری اس گندی عادت سے مطلع ہو جائے، لوگوں کو تیری اس عادت کا پتہ لگ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب تو نیکی کے راستے پر چل پڑے گا، اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کہ ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور یہ کہ ان لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا اور نیک کام بھی کیے۔ تین چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، تقوی کا، ایمان کا اور نیک اعمال کا۔ اور یہ تینوں چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ تقوی سے شروع ہوتی ہیں۔ بعض نے اس کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تقوی کا، اس آیت کریمہ کے اندر 3 مرتبہ تقوی کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرک کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کی بندگی اختیار کی۔ دوسرے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے شراب اور جوئے کی حرمت کو پہچان لیا اور اس سے باز آ گئے۔ اور تیسرے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے باقی تمام حرام چیزوں سے بھی اجتناب کیا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ پہلے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرک چھوڑا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تمام کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا، اور تیسرا تقوی یہ ہے کہ انہوں نے صغیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کیا۔ اور پھر آخری اور بڑا مزے کا جو اس کا مطلب بیان کیا گیا اور بڑا دلچسپ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ایک زمین ہے۔ تقوی ایک زمین ہے، ہماری بنیاد تقوی سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک انسان تقوی کے اندر نہیں آتا وہ اللہ کو پہچان بھی نہیں سکتا، شرک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے شرک کو چھوڑا، ایمان قبول کر لیا، نیک کام کرنے شروع کر دیے، تو اس کا یہ کرنا، یہ نیک کام کرنا، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پہلے تو انہوں نے نیک کام کیے اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان بھی قبول کیا اور تقوی بھی اختیار کیا۔ لیکن جب ہم نے احکامات کو نازل کر دیا، ان کے دلوں میں ایمان اس قدر اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا اور اسلام پھیلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ یہ جڑیں اندر اپنی مضبوط کرتا ہے اور اسلام زندگی میں نمودار ہو کر بندے کو دکھاتا ہے کہ دیکھو اب جب ایمان اتنا بڑھ چکا ہے تو رب نے اگر حکم نازل کر دیا ہے تو چاہے تم قبلہ بیت المقدس کو بنائے ہوئے ہو، نبی کا حکم آ جائے تو فوراً بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، نبی کا حکم آ جائے تو فوراً سے شراب کو اپنے ہاتھوں سے گرا دو۔ اور وہ وقت بھی دیکھنے میں آیا ہے جب مدینہ کی تاریخ میں ایک کالا سیاہ بندہ دروازے پر جا کر یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ تو کتنا کالا ہے، کتنا کلوٹا ہے، جس عورت سے شادی کرنی تھی اس نے کہا اس کالے کو نہ دیکھو، دیکھو بھیجا کس نے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ اطاعت تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح عمل تھا، اور یہ دو رنگیاں چھوڑ کر یک رنگ ہونے والا ایک معاملہ تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب ایمان اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے بندہ تقوی کی لائن میں چل پڑتا ہے، اور جب تقوی بھی اور زیادہ مضبوط ہو کر عین الیقین بن جاتا ہے، اللہ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ احسان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعمل للہ کأنک تراہ، ان تخشى للہ کأنک تراہ، تو عبادت کرے، تو جہاد کرے، تو اپنے دل کے اندر ڈر رکھے، تو کوششیں کرے، جہاد کرے، آگے دوڑے، پیچھے دوڑے، رب کے لیے جھکے اٹھے، کہیں پر بھی جائے، ہر جگہ پر تو اللہ کو مد نظر رکھ رہا ہو کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب انسان کی یہ کیفیت بنتی ہے تو پھر عبادت کا لطف بھی ایسا آتا ہے کہ چاہے جسم کے اندر تیر پیوست ہو چکے ہوں، بندے کو سورۃ البقرہ ختم کرنا ہی ہوتی ہے۔ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے
جب صحابی رات کے وقت کھڑے ہیں، دشمن تیر مارتا ہے لیکن وہ تیر جسم سے نکال کر پھینک دیتا ہے، دوسرا مارتا ہے پھر نکال کر پھینکا، تیسرا مارتا ہے پھر نکال کر پھینکا، اور جب صورت مکمل ہوئی ساتھی کو جگایا اور کہا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں جگا ہی دیتے۔ کہا قرآن پڑھنے کا لطف اتنا آ رہا تھا کہ میں مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی صورت کو ویسے ہی چھوڑ۔ یہ تھا قرآن پڑھنے کا ایک انداز، اللہ سے محبت کا ایک انداز، اور یہی وہ احسان ہے جس کا اللہ حکم دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے پھر بڑی محبت کیا کرتے ہیں، پھر یہ چلتے زمین پر ہیں اور آواز جنت کے اندر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک جناح کوئی گناہ، مطلب ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کس چیز میں؟ فیما اس چیز میں، طعموا جو وہ کھا چکے ہیں، اذا متقوا جب وہ ڈر جائیں، وآمنوا اور ایمان لے آئیں، وعملوا اور عمل کریں، الصالحات نیک، ثم پھر اتقوا تقوی اختیار کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم پھر اتقوا وہ تقوی اختیار کریں، واحسنوا اور نیکی کریں، واللہ اور اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم